دنیا کے سب سے پہلے ہوائی جہاز نے اپنی پہلی اڑان بھری تو کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آیا، کیونکہ اس دن سے پہلے انسانوں کے ہوا پہ تیرنے کو ہمیشہ ناممکن یا پھر خیالی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب سائنسدانوں کو کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز رائٹ بردرز نے نہیں بلکہ یہ کام تو ہزاروں سال پہلے بسنے والی اینشینٹ سیولائزیشنز پہلے سے کر چکی ہیں۔ Welcome to M for Musa TV. Please like, share and subscribe. Thank you. کولمبیا کے گھنے رین فارسٹ میں ایک بہت بڑا ایریا ایسا بھی ہے جہاں کسی دور میں انسانوں کی ایک ایسی سیولائزیشن بسا کرتی تھی جو گولڈ اور کاپر کو ملا کر ان سے مختلف چیزیں انتہائی ایکوریسی اور خوبصورتی سے بنایا کرتی تھی، اور اس سیولائزیشن کو آج ہم کویمبایا کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے کسی قدرتی آفت کی وجہ سے یہ پوری سیولائزیشن تو ختم ہو گئی، لیکن یہ لوگ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گئے تھے۔ 1965 میں آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز کا ایک گروپ یہاں کھدائی کا کام کر رہا تھا، تبھی ان کو ایک بہت بڑا صندوق ملا جس میں سونے سے بنی بے شمار چیزیں پڑی تھی۔ یہ انہی آرٹیفیکٹس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو کویمبایا سیولائزیشن کے لوگ بنایا کرتے تھے۔ جیولری سے لے کر ڈیکوریشن پیسز تک کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس صندوق میں موجود نہ ہو، لیکن صرف ایک چیز ایسی تھی جس نے سب کا دھیان سمیٹ لیا تھا۔ جی ہاں، اس میں ایک ایسا آرٹیفیکٹ بھی تھا جس کی شکل کسی ماڈرن ہوائی جہاز سے ملتی جلتی تھی۔ ہزاروں سال پہلے اس دور میں ہوائی جہاز تو ہوا نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کو دیکھتے ہی سب کا خیال تھا کہ شاید یہ کسی اڑنے والے انسیکٹ یا پرندے کا گولڈ سے بنا ماڈل ہے۔ لیکن کچھ تو تھا اس ماڈل میں جو ان قریب سب کو حیران اور پریشان کرنے والا تھا۔ جب اس ماڈل کو ڈیٹیلڈ اسٹڈی کے لیے ایروڈائنامکس ایکسپرٹس تک پہنچایا گیا تو آخر کار اس پہیلی کی گتھیاں ایک ایک کر کے سلجھنے لگیں۔ یہ جانا گیا کہ اس ماڈل کا ڈیزائن پرندوں اور اڑنے والے انسیکٹ سے کافی زیادہ مختلف ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا پرندہ نہیں ہے جس کی دم سیدھی کھڑی ہو جیسا کہ اس ماڈل کی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ دم، جس کو انجینئرنگ کی زبان میں رڈر کہا جاتا ہے، یہ ماڈرن ایئر کرافٹس کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے جو ہوائی جہاز کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام پرندوں اور انسیکٹس کے ونگز ان کے جسم کے اوپر لگے ہوتے ہیں، جبکہ اس ماڈل کے ونگز اس کی باڈی کے نچلے حصے سے اٹیچڈ ہیں، اور ایسا صرف ماڈرن ایئر پلینز یا پھر اسپیس شٹل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ونگز کو انجینئرنگ کی زبان میں ایلرونز کہتے ہیں، جن کا کام ایئر پلین کو لیفٹ رائٹ موڑنے کا ہوتا ہے۔ رائٹ بردرز کے پہلے جہاز سے بھی 1000 سال پہلے بنایا جانے والا یہ ماڈل دنیا بھر کے ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو لاجواب کر بیٹھا تھا، کیونکہ اس ماڈل میں رڈر اور ایلرونز کے ساتھ ساتھ اس کا ڈیزائن بھی ایروڈائنامکس فرینڈلی تھا۔ فلائٹ کے دوران ہوا سے پیدا ہونے والی فرکشن جہاز کے لیے کم سے کم رکاوٹ بنے، اسی وجہ سے ہر جہاز کو کچھ ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ہوا کو کاٹتا ہوا آگے بڑھے، اور اس ڈیزائن کو ایروڈائنامکس فرینڈلی ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ ماڈل کسی کھلونے کی نیت کر کے بنایا گیا ہوتا تو ظاہر ہے اس میں ان باریک باریک چیزوں کا خیال کیوں اور کیسے رکھا گیا جن کا اس دور میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیا 1000 سال پہلے بسنے والی کویمبایا سیولائزیشن واقعی کوئی اصلی جہاز بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی؟ اتنی باریکی سے بنایا جانے والا کیا یہ ان کے اصلی ہوائی جہاز کا ہی کوئی ماڈل تو نہیں؟ شاید اس سوال کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل سکے۔ ایجپٹ کے شہر کائرو سے 550 کلومیٹر دور اینشینٹ ایجپشنز کی ایک عبادت گاہ موجود ہے جس کو ٹیمپل آف سیٹی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ بھی اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہے۔ ایجپٹ کی دوسری اینشینٹ سائٹس کی طرح اس ٹیمپل کی دیواروں پر بھی پتھروں کو باریکی سے تراش کر ان پر سیکرٹ میسج لکھے گئے تھے۔ اس رائٹنگ کو ہائیروگلیفکس کہا جاتا ہے، جو یہاں رہنے والے لوگ اور راج کرنے والے بادشاہوں کی زندگی اور موت کے بارے میں کافی کچھ بتاتی ہے۔ اس ٹیمپل میں 2000 سال پہلے بنائے گئے ان ہائیروگلیفکس میں کچھ ایسے پوشیدہ پیغامات بھی لکھے گئے تھے جن کو شاید آج ہم تک پہنچانے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ ایجپٹولوجسٹ ڈاکٹر روتھ ہوور یہاں ایک ریسرچ کے مقصد سے ان ہائیروگلیفکس کی فوٹوز لے رہی تھی، تبھی ان کو اپنے پیروں کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہائیروگلیفکس کا ایک چھوٹا کنارہ ٹوٹ کر ان کے پیروں کے نیچے پڑا ہوا تھا، لیکن ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ پتھر کا یہ کنارہ سائنس کی دنیا میں ہلچل مچانے والا ہے۔ جی ہاں، جب ڈاکٹر روتھ ہوور نے وہ کنارہ اٹھا کر واپس ہائیروگلیفکس کے اس حصے پہ رکھا تو ساری چیز کھل کر سامنے آ گئی۔ دیوار پر کچھ ایسی چیزیں بنی تھیں جس کو آج ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ ایک ماڈرن ایئر پلین جس میں واضح طور پہ رڈر بھی دیکھا جا سکتا ہے، ہیلی کاپٹر کی شیپ جو آج کل کے ماڈرن وار ہیلی کاپٹر سے ملتی جلتی ہے، ساتھ ساتھ اس میں ماڈرن یاٹ اور اس کے نیچے بنائی گئی سب مرین کا نقشہ بھی صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے۔
हायरोग्लिफिक्स के इस छोटे से हिस्से ने इजिप्टोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स और साइंसदानों को पूरी तरह से हैरान और परेशान छोड़ दिया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बने अभी 200 साल भी नहीं गुजरे हैं, वो 2000 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस को इंतहाई बारीकी से कैसे मालूम पड़ी। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। रिसर्चर्स का मानना है कि इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर, यॉट, प्लेन और सबमरीन तो वाज़ेह तौर पे देखी और पहचानी जा सकती हैं, लेकिन इनके आसपास बनी ये दूसरी चीजें आखिर हैं क्या? क्या ये आने वाले वक्त की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने आज तक नहीं देखी, या फिर ये टेम्पल ऑफ सेटी में पाया जाने वाला जीता जागता सबूत इस बात की निशानी है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास ये सब चीजें मौजूद थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात सिर्फ टेम्पल ऑफ सेटी तक ही महदूद नहीं है। इजिप्ट के सबसे पुराने पिरामिड, जिसको डिचोजर भी कहा जाता है, उसके पास एक टूम है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट इजिप्शियंस के बनाए हुए काफी सारे शो पीस मिले थे। इन शो पीसेस में 2000 साल पुराना एक लकड़ी से तराशा हुआ ऐसा नमूना भी था जिसकी शक्ल किसी परिंदे जैसी लगती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बज़ाहिर तो ये मॉडल किसी परिंदे का लगता है, लेकिन जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो एक के बाद एक मिस्ट्री जन्म लेती गई। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन और इसके विंग्स की लोकेशन देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी कई प्रॉपर्टीज आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा मिलती हैं। एक्सपर्ट्स के इन दावों को साबित करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए बज़ाहिर दिखने वाले परिंदे के इस नमूने का फ्लाइंग टेस्ट करना जरूरी था। साइमन सैंडरसन, जो कि एक एरोडायनेमिक्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस मॉडल की हूबहू कॉपी तैयार की जो कि ओरिजिनल मॉडल से 5 गुना बड़ी थी। जब लैब में इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो नतीजा देखकर साइमन काफी ज्यादा हैरान थे। मॉडल पूरी तरह से एरोडायनेमिक तो था, लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज मिसिंग थी। जी हाँ, जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टेल की जरूरत होती है और ये टेल इस मॉडल में मौजूद नहीं थी। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए थी उस जगह से मॉडल का एक छोटा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है। यह टूटा हिस्सा इस बात की निशानी है कि शायद इस मॉडल को बनाने वाले ने इसमें टेल लगाई थी, लेकिन किसी वजह से ये टेल अब टूट चुकी है। साइमन ने फ्लाइंग मॉडल में अपनी तरफ से टेल फिट की और एक बार फिर से उसको सिमुलेटर पे फ्लाई किया। इस बार जो रिजल्ट सामने आए वो वाकई काफी ज्यादा हैरान कुन थे। मॉडल बिल्कुल असली ग्लाइडर की तरह हवा पे तैर रहा था, जो इस बात का सबूत था कि 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अगर एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतना परफेक्ट मॉडल बना लिया था तो क्या उसको कभी उड़ा भी पाए कि नहीं? Thanks for watching M for Musa TV. Please like, share and subscribe. Thank you.